بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں. نعتیہ کلام سے پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے. کلام ہے علامہ طالب جوہری صاحب کا. پھونک کر دشت عرب کی کوکھ میں روح ارم، پھونک کر دشت عرب کی کوکھ میں روح ارم، ایک گھنیری چھاؤں پھیلا دی سرے فرق امم. پھونک کر دشت عرب کی کوکھ میں روح ارم، ایک گھنیری چھاؤں پھیلا دی سرے فرق امم. وہ قدیم انسان تخلیق جہاں سے بھی قدیم، وہ قدیم انسان تخلیق جہاں سے بھی قدیم، جس کے احساسات کی تجسیم ہے لوح و قلم. وہ بقا پرور کے بامانی ہے مفہوم وجود، وہ بقا پرور کے بامانی ہے مفہوم وجود. وہ فنا دشمن کہ اب ایک لفظ محمل ہے عدم، جس کے بل پر ناز کرتا ہے امانت کا مزاج، جس کے بل پر ناز کرتا ہے امانت کا مزاج، جس کے دم سے سانس لیتا ہے دیانت کا بھرم. اس سے باتیں کر کے پالے ہم کلامی کا شرف، اس سے باتیں کر کے پالے ہم کلامی کا شرف. تھم خدا کے واسطے اے نارسا ادراک تھم، تو دیار آگہی میں رب کے ہونے کا نشاں، تو دیار آگہی میں رب کے ہونے کا نشاں. تو فصیل فہم پر توحید خالق کا علم، عقل کی خاک تیمم ہے تیرے قدموں کی دھول، عقل کی خاک تیمم ہے تیرے قدموں کی دھول. فکر کا آب وضو ہے تیری پیشانی کا خم، پھونک کر دشت عرب کی کوکھ میں روح ارم، ایک گھنیری چھاؤں پھیلا دی سرے فرق امم. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جناب علامہ طالب جوہری صاحب کو غریق رحمت فرمائے. آمین الہی آمین. آج علامہ طالب جوہری صاحب کی برسی کے موقع پر ان کے نعتیہ کلام سے پروگرام کا آغاز ہوا. پروگرام شاعری سچ بولتی ہے. سامعین اکرام، پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں یاد رفتگاہ میں آج دو مرحومین اور ایک شہید کی برسی ہے 22 جون کے حوالے سے. بائیس جون سن 2020 ممتاز عالم دین، فلسفی، حافظ قرآن، مفسر قرآن، شاعر و خطیب علامہ طالب جوہری صاحب 22 جون 2020 کراچی میں وفات پائی. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. ان کے ساتھ ساتھ پروفیسر جاذب قریشی صاحب سن 2021 میں 22 جون کو وفات پا گئے. اللہ تعالیٰ
انہیں بھی غریق رحمت فرمائے. جبکہ آج 22 جون سن 2024 ہے. 2016 22 جون کراچی میں شہید کیے گئے معروف قوال امجد فرید صابری صاحب، ان کی بھی آج برسی ہے. سو علامہ طالب جوہری صاحب نعت کلام سے پروگرام کا آغاز ہوا. آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے عہد کے شاعر ہیں جناب میر حسن میر صاحب. خوش آمدید کہتے ہیں جناب میر حسن میر صاحب. سندھی اور اردو ادب سے وابستہ شاعر جناب میر حسن میر صاحب کو خوش آمدید. جزاک اللہ منجا مٹھڑا قربا تھان جو ذکر خیر ہے. ممتاز عالم دین، حافظ قرآن، مفسر قرآن، فلسفی، خطیب و شاعر جناب علامہ طالب جوہری صاحب کا، جن کی آج برسی ہے. بندہ سما خراشی کے لیے معذرت خواہ ہے. علامہ طالب جوہری صاحب کے بارے میں بندہ کیا عرض کرے، سب ہی جانتے ہیں. ممتاز عالم دین، حافظ قرآن، فلسفی، مفسر قرآن، خطیب و شاعر. ستائیس اگست 1939 پٹنہ بہار میں ولادت ہوئی. آزادی کے بعد پاکستان تشریف لے آئے اور کراچی میں مقیم رہے. 22 جون سن 2020 کراچی میں وفات پائی. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. ایک نعتیہ کلام آپ نے سماعت فرمایا. ان کے مزید کلام پیش کرنے سے قبل علامہ طالب جوہری صاحب کا شاعری کا کوئی کلپ ہمیں دستیاب نہیں ہو سکا، تاہم علامہ طالب جوہری صاحب کا ایک کلپ، ان کی خطابت سے لیا گیا یہ کلپ آپ کی سماعتوں کے سپرد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ علامہ طالب جوہری صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے، جن کی آج برسی ہے. پروفیسر جاذب قریشی صاحب کی بھی آج برسی ہے، اور امجد فرید صابری بھائی کی بھی آج برسی ہے. سو علامہ طالب جوہری صاحب مقام محمود کے بارے میں اپنی تقریر میں، اپنے خطاب میں کیا فرما گئے، سماعت فرمائیے. مقام محمود قابل تعریف جگہ. مقام محمود کا لغوی مفہوم یہ ہے کہ وہ جگہ جو قابل تعریف ہو. قرآن کی اصطلاح میں مقام محمود قیامت میں وہ مسند ہوگی جس پر پیغمبر اکرم متمکن ہوں گے اور بندوں کی شفاعت فرمائیں گے. یہ ہے مقام محمود. لیکن اگر میرے محترم سننے والے مجھے اجازت دیں تو تھوڑی سی لیبرٹی لینا چاہ رہا ہوں، تھوڑی سی آزادی. بھئی یہ قرآن کی اصطلاح ہے، لیکن محمود کے معنی قابل تعریف. قابل تعریف میرے نبی کی پوری زندگی محمود ہے. میرے نبی کی پوری زندگی مقام محمود پہ ہے. وہ تو قیامت کا منظر ہے. اب دنیا میں اگر میں اپنے سننے والوں کو سمجھا سکا تو فکر اس موضوع سے آگے بڑھ جائے گی، اس مقام سے کہ آواز دی میرے نبی کی زندگی پوری کی پوری محمود ہے. ٹھیک ہے نا؟ تم پوچھو گے کہ دلیل کیا ہے، تو سورہ یونس قرآن مجید کا 10واں سورہ اور اس سورے کی 16ویں آیت کا ایک رخ. پوری آیت بھی نہیں پڑھ رہا ہوں میں.
हबीब कह दे फकत लबिस्तु फीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफला ताक़िलून, मैंने इस इस्लाम से कबल और इस ऐलान नबूवत से कबल एक लंबी जिंदगी तुम्हारे दरमियान गुजार दी, क्या कोई ऐब नजर है? मेरा नबी अपनी जिंदगी की हर सांस में मकाम महमूद पे है, क्योंकि हयात तैयबा हयात महमूद है भाई। ये एक आयत सूरह यूनुस की, और अब दूसरी आयत तुम्हारी खिदमत में अर्ज करूं। दूसरी आयत नौजवान सरसरी गुजर जाएंगे अगर मैं एक जुमला न कहूं, और वो जुमला हदिया कर रहा हूं अपने नौजवान दोस्तों को। भाई देखो, तुम्हारी जो जिंदगी है ना, तुम्हारा जो मुआशरा है, उस मुआशरे में कसम खाने का बड़ा रवाज है, और कसम जब तुम खाते हो तो हमेशा बेऐब चीज की कसम खाते हो। भाई कभी अब तो जमाने भी बदल रही हैं, तो कभी एक उर्दू जबान में एक जरूर बसल थी, आपके सरे अजीज की कसम। सुना आपने? सर जिस्म का बाला तरीन हिस्सा है, ठीक है ना? तो जो बुलंद हो उसकी कसम खाई जाए, तवज्जो रहे। और जो बेऐब हो, आपका फटा हुआ सर, उसकी कसम नहीं। सालिम हो तो कसम के लिए दो मेयार, जो बुलंद हो उसकी कसम खाई जाए, जो बेऐब हो उसकी कसम खाई जाए। अब कुरान ने आवाज दी सूरह हिज्र में, और एक जुमला लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, हबीब तेरी पूरी जिंदगी की कसम। हबीब, बहुत आगे जाना है, बहुत आराम से सुनो। हबीब लअम्रुका तेरी पूरी जिंदगी की कसम। तो अगर मेरे नबी की पूरी जिंदगी में कहीं भी ऐब होता तो अल्लाह कसम से खाता। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी की कसम खाकर बता दिया कि न इसमें गफलत है, न इसमें ऐब है, न इसमें निस्यान है, न इज़्यान है। सामीन इकराम, आपने अल्लामा तालिब जौहरी साहब का उनके ख़िताब का एक मुख्तसर क्लिप समाअत फरमाया मकाम महमूद के उन्वान से। आज अल्लामा तालिब जौहरी साहब की बरसी के मौके पर इनकी याद ताज़ा की जा रही है। मुमताज़ आलिम दीन, हाफिज़ कुरान, मुफस्सिर कुरान, फ़लसफ़ी, ख़तीबो शायर अल्लामा तालिब जौहरी साहब। बाईस जून सन 2020 कराची में वफ़ात पाई। इनका ज़िक्र खैर है। हमारे साथ आप मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे ऐप के शायर जनाब मीर हसन मीर साहब खुशामदीद, और मोहम्मद फ़ारूक साहब हमारे सजीले जवान, जज़ाकल्लाह खुशामदीद कहते हैं। आइए अल्लामा तालिब जौहरी साहब के कलाम से कुछ शायरी भी आपकी समाअतों की नज़र की जाए। अल्लामा तालिब जौहरी साहब का पहला मजमुआ हर्फ़े नमू, दूसरा मजमुआ पसे आफाक, तीसरी किताब शाखे सदा, और इसके साथ साथ वजूद बारी और हिदायत मरसिया। अल्लामा तालिब जौहरी साहब जैसा कि आपके गोशगुजार किया, और आप जानते हैं कि मुमताज़ आलिम दीन रहे,
حافظ قرآن، فلسفی، مفسر قرآن، خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ شاعری سے بھی وابستہ رہے۔ فرما گئے کہ گاؤں کے چھوٹے سے گھر میں کچھ لمحے مہتاب رہا، گاؤں کے چھوٹے سے گھر میں کچھ لمحے مہتاب رہا، لیکن اس کی یاد کا پودا برسوں تک شاداب رہا۔ گاؤں کے چھوٹے سے گھر میں کچھ لمحے مہتاب رہا، لیکن اس کی یاد کا پودا برسوں تک شاداب رہا۔ اپنی ساری گمشدہ بھیڑیں جمع تو کیں چرواہے نے، اپنی ساری گمشدہ بھیڑیں جمع تو کیں چرواہے نے، ان بھیڑوں کے پیچھے پیچھے پورا دن بےتاب رہا۔ فصل خزاں کی شاخ سے لپٹا بیلے کا ایک تنہا پھول، فصل خزاں کی شاخ سے لپٹا بیلے کا ایک تنہا پھول، کچھ کلیوں کی یاد سمیٹے راتوں کو بے خواب رہا۔ بچھڑے تھے تو ساکت پلکیں سوکھے پیڑ کی شاخیں تھیں، بچھڑے تھے تو ساکت پلکیں سوکھے پیڑ کی شاخیں تھیں، اس سے بچھڑ کر دور چلے تو کوسوں تک سیلاب رہا۔ جس نے اپنی عمر گزاری سندھ کے ریگستانوں میں، جس نے اپنی عمر گزاری سندھ کے ریگستانوں میں، دل کم وقت بڑا ضدی تھا آخر تک پنجاب رہا۔ گاؤں کے چھوٹے سے گھر میں کچھ لمحے مہتاب رہا، لیکن اس کی یاد کا پودا برسوں تک شاداب رہا۔ جس نے اپنی عمر گزاری سندھ کے ریگستانوں میں، دل کم وقت بڑا ضدی تھا آخر تک پنجاب رہا۔ شاعری سچ بولتی ہے، علامہ طالب جوہری صاحب کا کلام پیش کیا گیا۔ آج علامہ طالب جوہری صاحب، پروفیسر جاذب قریشی صاحب اور امجد فرید صابری قوال کی برسی ہے، یاد رفتگاہ میں یاد تازہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے علامہ طالب جوہری صاحب کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں، ان کے بعد پروفیسر جاذب قریشی صاحب کے کلام پیش کیے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے شہید کو بھی ٹریبیوٹ پیش کریں گے۔ شہید امجد فرید صابری بھائی 22 جون سن 2016 کراچی میں شہید کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ شہید کا تو ویسے بھی درجہ بلند ہوتا ہے، اور علامہ صاحب، علامہ طالب جوہری صاحب اور پروفیسر جاذب قریشی صاحبان، اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریق رحمت فرما کر اپنی جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ احباب کو سلامت رکھے۔ علامہ طالب جوہری صاحب فرما گئے کہ میرے بچوں، مجھے آواز دی ہے روح صحرا نے، میرے بچوں مجھے آواز دی ہے روح صحرا نے، سو اب گھر سے چلے جانے کی آسانی مجھے دے دو، میرے بچوں مجھے آواز دی ہے روح صحرا نے، سو اب گھر سے چلے جانے کی آسانی مجھے دے دو۔
شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب علامہ طالب جوہری صاحب اپنی شاعری کے بارے میں فرما گئے کہ حیران نہ ہو شعروں میں اگر جان نہیں ہے، حیران نہ ہو شعروں میں اگر جان نہیں ہے، یہ شوق ہے میرا میری پہچان نہیں ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ علامہ صاحب بجا ارشاد فرما گئے کہ یہ علامہ صاحب کا شوق تھا، ان کی پہچان یہ نہیں تھی، بلکہ آپ ممتاز عالم دین، حافظ قرآن، مفسر قرآن، خطیب اور فلسفی بھی رہے، ساتھ ساتھ شاعری سے بھی شغف رہا۔ فرما گئے کہ یہ زندگی جو مسلسل عدم کی گود میں ہے، یہ زندگی جو مسلسل عدم کی گود میں ہے، وجود ہے کہ وجود عدم خدا معلوم۔ یہ زندگی جو مسلسل عدم کی گود میں ہے، وجود ہے کہ وجود عدم خدا معلوم۔ نہ کھل سکے گا وہ حجرہ کہ جس میں ذات ہے بند، نہ کھل سکے گا وہ حجرہ کہ جس میں ذات ہے بند۔ یہ ایک طلسم انا ہے کسی کو کیا معلوم۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب علامہ طالب جوہری صاحب فرمایا کہ یہی نقطہ ہے ابتدائے سفر، یہی نقطہ ہے ابتدائے سفر، یہی منزل ہے انتہائے سفر۔ نقطۂ اختتام دشت ہے یہ، نقطۂ اختتام دشت ہے یہ، ایک مسافر کی باز گشت ہے یہ۔ اور وقت اگر آدمی سے رام ہوا، وقت اگر آدمی سے رام ہوا، آدمی کا سفر تمام ہوا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام جناب علامہ طالب جوہری صاحب۔ پروفیسر جاذب قریشی صاحب کی بھی آج برسی، ان کے کلام بھی پیش کرتے ہیں۔ اس سے قبل علامہ طالب جوہری صاحب کے کلام سے یہ چند اشعار اور سماعت فرمائیے۔ فرمایا کہ جیسے ہی زینہ بولا تہ خانے کا، جیسے ہی زینہ بولا تہ خانے کا، کنڈلی مار کے بیٹھا سانپ خزانے کا۔ جیسے ہی زینہ بولا تہ خانے کا، کنڈلی مار کے بیٹھا سانپ خزانے کا۔ ہم بھی زخم طلب تھے اپنی فطرت میں، ہم بھی زخم طلب تھے اپنی فطرت میں، وہ بھی کچھ سچا تھا اپنے نشانے کا۔ راہب اپنی ذات میں شہر آباد کریں، راہب اپنی ذات میں شہر آباد کریں، دیر کے باہر پہرا ہے ویرانے کا۔ بات کہی اور کہہ کر خود ہی کاٹ بھی دی، بات کہی اور کہہ کر خود ہی کاٹ بھی دی، یہ بھی ایک پیرایا تھا سمجھانے کا۔ صبح سویرے شبنم چاٹنے والے پھول، صبح سویرے شبنم چاٹنے والے پھول، دیکھ لیا خمیازہ پیاس بجھانے کا۔ بنجر مٹی پر بھی برس اے ابر کرم، بنجر مٹی پر بھی برس اے ابر کرم، خاک کا ہر ذرہ مقروض ہے دانے کا۔ طالب اس کو پانا تو دشوار نہ تھا، طالب اس کو پانا تو دشوار نہ تھا، اندیشہ تھا خود اپنے کھو جانے کا۔ جیسے ہی
زینہ بولا تہ خانے کا، کنڈلی مار کے بیٹھا سانپ خزانے کا، طالب اس کو پانا تو دشوار نہ تھا، اندیشہ تھا خود اپنے کھو جانے کا۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب علامہ طالب جوہری صاحب۔ آج علامہ صاحب کی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے، چوتھی برسی 22 جون سن 2020 کراچی میں وفات پانے والے ممتاز عالم دین، حافظ قرآن، مفسر قرآن، فلسفی، خطیب و شاعر علامہ طالب جوہری صاحب سامعین اکرام 10:38 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آپ میں سے اور کوئی احباب ہم سے جڑے ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ بہت شکریہ محمد فاروق صاحب اور میر حسن میر صاحبان۔ آئیے اس دوران ہمارے شہید بھائی امجد فرید صابری جنہیں کراچی میں آج ہی کی تاریخ جون کی 22 تاریخ سن 2016 میں شہید کیا گیا، ان کی آواز میں کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کلام پیش خدمت ہے امجد صابری صاحب کی آواز میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ کراچی میں شہید کیے گئے، آج ہی کی تاریخ سماعت فرمائیے جناب امجد صابری صاحب کی آواز میں یہ کلام، جو کہ آخری کلام بھی کہا جاتا ہے۔ سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ شخص
امجد فرید صابری صاحب یوم شہادت 22 جون سن 2016 کراچی میں شہید کیے گئے امجد فرید صابری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند فرمائے، آمین الہی آمین۔ 10:47 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے۔ آج ہم یاد رفتگاہ میں یاد تازہ کر رہے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی برسی کے موقع پر ان کے کلام پیش کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ امجد فرید صابری قوال کی شہادت کا دن بھی ہے آج 22 جون، اور ساتھ ساتھ پروفیسر جاذب قریشی صاحب کی وفات کا دن بھی ہے، ان کی بھی برسی ہے، ان کے کلام بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے علامہ طالب جوہری صاحب کے کلام سے ایک انتخاب۔ علامہ طالب جوہری صاحب فرما گئے کہ دھوپ جب تک سر پر تھی زیر قدم پائے گئے، دھوپ جب تک سر پر تھی زیر قدم پائے گئے، ڈوبتے سورج میں کتنی دور تک سائے گئے، دھوپ جب تک سر پر تھی زیر قدم پائے گئے، ڈوبتے سورج میں کتنی دور تک سائے گئے، آج بھی حرف تسلی ہے شکست دل پر طنز، آج بھی حرف تسلی ہے شکست دل پر طنز، کتنے جملے ہیں جو ہر موقع پر دہرائے گئے، اور اس زمین سخت کا اب کھودنا بیکار ہے، اس زمین سخت کا اب کھودنا بیکار ہے، دفن تھے جو اس خرابے میں وہ سرمائے گئے، دشمنوں کی تنگ ظرفی ناپنے کے واسطے، دشمنوں کی تنگ ظرفی ناپنے کے واسطے، ہم شکستوں پر شکستیں عمر بھر کھائے گئے، اب درندہ کھوجیوں کی دسترس میں آ گیا، اب درندہ کھوجیوں کی دسترس میں آ گیا، نہر کے ساحل پر پنجوں کے نشاں پائے گئے، آج سے میں اپنے ہر اقدام میں آزاد ہوں، آج سے میں اپنے ہر اقدام میں آزاد ہوں، جھانکتے تھے جو میرے گھر میں وہ ہمسائے گئے، ان گلی کوچوں میں بہنوں کا محافظ کون ہے، ان گلی کوچوں میں بہنوں کا محافظ کون ہے، قصب زر کی دوڑ میں بستی سے ماں جائے گئے، دھوپ جب تک سر پر تھی زیر قدم پائے گئے، ڈوبتے سورج میں کتنی دور تک سائے گئے، شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام جناب علامہ طالب جوہری صاحب مزید فرما گئے کہ شکار گاہ شکاری کے خون سے رنگی ہے، شکار گاہ شکاری کے خون سے رنگی ہے، زمین کا رزق کسی جانور نے چھین لیا، سفر کی روح تھا وہ ذوق جستجو طالب، سفر کی روح تھا وہ ذوق جستجو طالب، جسے چراغ سرے رہ گزر نے چھین لیا، شکار گاہ شکاری کے خون سے رنگی ہے، زمین کا رزق کسی جانور نے چھین لیا، سفر کی روح تھا وہ ذوق جستجو طالب، جسے چراغ سرے رہ گزر نے چھین لیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ علامہ طالب جوہری صاحب کی برسی کے موقع پر ان کے چیدہ کلام پیش کی جا رہے ہیں۔ مجموعہ جات میں شاخ صدا، حرف نمو، پس آفاق، وجود باری اور ہدایت مرثیہ شامل ہیں۔
ممتاز عالم دین، فلسفی، حافظ قرآن، مفسر قرآن، شاعر و خطیب جناب علامہ طالب جوہری صاحب 22 جون سن 2020 کراچی میں وفات پائی، جبکہ 27 اگست 1939 پٹنہ بہار میں ولادت ہوئی تھی ان کی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ سامعین اکرام، یاد رفتگاہ میں پروفیسر جاذب قریشی صاحب کے کلام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ محمد فاروق صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میر حسن میر ادا لکھ تھورا جیکب آباد میں مقیم ہمارے عہد کے سندھی اور اردو ادب کے شاعر میر حسن میر صاحب لکھ تھورا مجھا مچھڑا قربہ تان جو سلامتی ہوجے۔ آئیے پروگرام میں بڑھتے ہیں پروفیسر جاذب قریشی صاحب کے کلام کی جانب۔ سامعین اکرام، ممتاز مقبول معلم، کالم نگار، تنقید نگار و شاعر جناب پروفیسر جاذب قریشی صاحب کی بھی آج برسی ہے، تیسری برسی۔ سن 2021 کراچی میں وفات پائی، اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ خاندانی نام محمد صابر، قلمی نام جاذب قریشی، تخلص جاذب۔ پروفیسر جاذب قریشی صاحب کی برسی کے موقع پر ان کے کلام پیش کر رہے ہیں۔ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، بہت شکریہ۔ اگر آپ ساتھ ہیں تو آپ بھی اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں۔ وقت ہوا ہے 10:55۔ 22 جون سن 2024۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے۔ پروفیسر جاذب قریشی صاحب اپنے کلام میں فرما گئے کہ مجھ میں لکھے ہوئے سب عکس مٹا دیتا ہے، مجھ میں لکھے ہوئے سب عکس مٹا دیتا ہے، تیرا چہرہ مجھے آئینہ بنا دیتا ہے۔ مجھ میں لکھے ہوئے سب عکس مٹا دیتا ہے، تیرا چہرہ مجھے آئینہ بنا دیتا ہے۔ روز رہتی ہے مجھے تازہ سفر کی خواہش، روز رہتی ہے مجھے تازہ سفر کی خواہش، میرا رازق مجھے ہر خواب نیا دیتا ہے۔ جب بھی میں اپنی محبت کا صلہ مانگتا ہوں، جب بھی میں اپنی محبت کا صلہ مانگتا ہوں، کوئی مجھ کو تیری تصویر دکھا دیتا ہے۔ دھوپ اور چھاؤں کے پیوند لگے ہیں مجھ میں، دھوپ اور چھاؤں کے پیوند لگے ہیں مجھ میں، زخم دیتا ہے مجھے کوئی، دعا دیتا ہے۔ کس کی آواز نے دریا کے سفر میں رکھا، کس کی آواز نے دریا کے سفر میں رکھا، کون پیاسا ہے جو
صحرا میں صدا دیتا ہے۔ وہ سکھاتا ہے چراغوں کو اجالوں کا ہنر، وہ سکھاتا ہے چراغوں کو اجالوں کا ہنر، اور پھر خود انہیں جلنے کی سزا دیتا ہے۔ میں اسی زندہ قبیلے کا نمائندہ ہوں، میں اسی زندہ قبیلے کا نمائندہ ہوں جو اجالوں کے لیے خود کو جلا دیتا ہے۔ میری تہذیب کا باشندہ نہیں ہے وہ شخص، میری تہذیب کا باشندہ نہیں ہے وہ شخص جو درختوں سے پرندوں کو اڑا دیتا ہے، مجھ میں لکھے ہوئے سب عکس مٹا دیتا ہے، تیرا چہرہ مجھے آئینہ بنا دیتا ہے، روز رہتی ہے مجھے تازہ سفر کی خواہش، میرا رازق مجھے ہر خواب نیا دیتا ہے، جب بھی میں اپنی محبت کا صلہ مانگتا ہوں کوئی مجھ کو تیری تصویر دکھا دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کے پیوند لگے ہیں مجھ میں، دھوپ اور چھاؤں کے پیوند لگے ہیں مجھ میں، زخم دیتا ہے مجھے کوئی دعا دیتا ہے، کس کی آواز نے دریا کے سفر میں رکھا، کس کی آواز نے دریا کے سفر میں رکھا، کون پیاسا ہے جو صحرا میں صدا دیتا ہے، وہ سکھاتا ہے چراغوں کو اجالوں کے ہنر، وہ سکھاتا ہے چراغوں کو اجالوں کے ہنر، اور پھر خود انہیں جلنے کی سزا دیتا ہے۔ میں اسی زندہ قبیلے کا نمائندہ ہوں، میں اسی زندہ قبیلے کا نمائندہ ہوں جو اجالوں کے لیے خود کو جلا دیتا ہے۔ میری تہذیب کا باشندہ نہیں ہے وہ شخص، میری تہذیب کا باشندہ نہیں ہے وہ شخص جو درختوں سے پرندوں کو اڑا دیتا ہے، مجھ میں لکھے ہوئے سب عکس مٹا دیتا ہے، تیرا چہرہ مجھے آئینہ بنا دیتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب پروفیسر جاذب قریشی صاحب، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ نامور شاعر، ممتاز و مقبول معلم، کالم نگار، تنقید نگار و شاعر جناب جاذب قریشی صاحب، خاندانی نام محمد صابر۔ سامعین کرام، اردو کے ممتاز شاعر، نقاد اور معلم، نامور شاعر جناب جاذب قریشی صاحب 8 اگست 1939 کلکتہ میں پیدا ہوئے، جبکہ ان کا آبائی وطن لکھنؤ رہا۔ جاذب قریشی صاحب کا شمار نامور اردو شعراء میں ہوتا ہے، ان کے خاندان کا تعلق لکھنؤ سے تھا، اور جاذب قریشی صاحب کا پیدائشی خاندانی نام محمد صابر۔ جاذب قریشی صاحب 5 برس کی عمر میں والد کے سائے سے محروم ہو گئے، جس کے باعث شدید مالی مشکلات کا شکار ہوئے اور تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ لکھنؤ میں ان کے خالہ زاد بھائی عبدالواحد، جو کہ شمیم لکھنوی کے نام سے شاعری کرتے تھے، ان کے ساتھ مشاعروں میں جانے کا اتفاق ہوا، جہاں سے جاذب قریشی صاحب کو شعر کہنے کا شوق پیدا ہوا۔ 1950 میں جاذب قریشی صاحب اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت فرما کر لاہور آ گئے۔ ایک پریس میں کام کرنے لگے اور رات کو غزلیں کہتے لکھتے رہے۔ یہاں انہوں نے اپنی باقاعدہ تعلیم کا سفر دوبارہ مکرر شروع کیا۔ انہوں نے اس دوران افسانے بھی لکھے۔ اسی دور میں
حلقہ ارباب ذوق کی تنقیدی نشستوں میں بھی شریک ہوئے، جہاں منٹو اے حمید، مختار صدیقی اور عبادت بریلوی وغیرہ اپنی تحریریں تنقید کے لیے پیش فرماتے رہے۔ سامعین اکرام، جس وقت جاذب قریشی صاحب میٹرک کی تعلیم پرائیویٹ حاصل کر رہے تھے، ان کے بھائی اور والدہ کراچی چلے آئے، مگر جاذب قریشی اپنے ماموں کے ساتھ لاہور میں رہے۔ جاذب قریشی صاحب نے لاہور میں کچھ عرصہ اورینٹل کالج میں بھی گزارا، جہاں حبیب جالب ان کے کلاس فیلو یعنی ہم جماعت تھے۔ لاہور میں قیام کے دوران ہی جاذب قریشی صاحب مخلصین ادب نامی ایک ادبی ادارے کے سیکریٹری بھی رہے۔ اس ادارے کو فروغ لکھنوی صاحب نے قائم کیا تھا۔ جاذب قریشی صاحب 1962 میں یہاں کراچی تشریف لے آئے۔ یہاں انہوں نے مختلف رسائل، نقش، نگارش، 7 رنگ اور نمکدان کے لیے کام کیا۔ 1964 میں انہوں نے تدریس کا کام شروع کیا۔ انہی دنوں ارباب قلم نامی ایک ادبی ادارہ بنا، جس میں انہوں نے 1967 تک کام کیا۔ جامعہ کراچی سے ایم اے کی سند حاصل کرنے کے بعد جاذب قریشی صاحب جناح کالج میں لیکچرر ہو گئے۔ انہوں نے ایک فلم پتھر کے صنم بھی بنائی اور اس کے علاوہ اردو رسالہ کائنات میں بطور مدیر کام کیا۔ ہفت روزہ نصرت کے لیے کالم نگاری بھی فرمائی اور روزنامہ جنگ سے بھی وابستہ رہے۔ پروفیسر جاذب قریشی صاحب اردو شاعری اور تنقیدی مضامین کی ان کئی کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں تخلیقی آواز، آنکھ اور چراغ، شاعری اور تہذیب، دوسرے کنارے تک، میری تحریریں، میں نے یہ جانا، پہچان، نیند کا ریشم، شیشے کا درخت، آشوب جاں، اجلی آوازیں، شکستہ عکس، شناسائی، جھرنے، عقیدتیں، مجھے یاد ہے، اور نعت کے جدید رنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ میری شاعری، میری مصوری وغیرہ ان کی کتابوں میں شامل ہیں۔ 22 جون سن 2021 طویل علالت کے بعد کراچی میں وفات پائی اور عزیز آباد کراچی پاکستان قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ قریب رحمت فرمائے۔ آج پروفیسر جاذب قریشی صاحب کی برسی کے موقع پر ان کی بھی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ فرما گئے کہ اسے بھی پیار کے موسم پسند ہیں جاذب، اسے بھی پیار کے موسم پسند ہیں جاذب، سفر کی دھوپ میں جلنے شجر بھی آتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ آئیے کلام شاعر بزبان شاعر پیش کیا جاتا ہے۔ جناب جاذب قریشی صاحب کو سماعت فرمائیے۔ کلام شاعر بزبان شاعر جناب جاذب قریشی صاحب۔ یہ آشیانوں کو چھوڑ آئے تھے جو پرند، آشیانوں کو چھوڑ آئے تھے جو پرند، آ ملے ہیں تو ایک قافلہ بن گیا۔ آشیانوں کو چھوڑ آئے تھے جو پرند، آ ملے ہیں تو ایک قافلہ بن گیا، اور پہلے پرچھائیوں نے ڈرایا بہت، پھر میرا دکھ میرا حوصلہ بن گیا۔ پہلے پرچھائیوں نے ڈرایا بہت، آ ملے ہیں تو ایک قافلہ بن گیا۔ پہلے پرچھائیوں نے ڈرایا بہت، پھر میرا دکھ میرا حوصلہ بن گیا۔ اور جب بھی میں نے جلایا ہے کوئی چراغ، رات کے واسطے مسئلہ بن گیا۔ میں نے جب بھی جلایا ہے کوئی چراغ، رات کے واسطے مسئلہ بن گیا۔ اور جس طرح نئی زندگی کو تلاش کیا آپ حضرات نے، میری آوارگی کام آئی بہت، دشت میں ایک نیا راستہ بن گیا۔ میری آوارگی کام آئی بہت، دشت میں ایک نیا راستہ بن گیا۔ اور تتلیاں ڈھونڈتی پھرتی ہیں تیرے چہرے کو،
تیرے بعد اور کسی میں یہ ہنر ہو کہ نہ ہو، تیرے بعد اور کسی میں یہ ہنر ہو کہ نہ ہو، اور میری آنکھوں میں تسلسل سے کوئی جاگتا ہے، رات آئے کہ چلی جائے سحر ہو کہ نہ ہو۔ میری آنکھوں میں تسلسل سے کوئی جاگتا ہے، رات آئے کہ چلی جائے سحر ہو کہ نہ ہو۔ اور ایک غزل کے چند شعر، رہ گزر میں کہیں ٹھہرا نہ کرو، رہ گزر میں کہیں ٹھہرا نہ کرو، ایک نیا فاصلہ پیدا نہ کرو، ایک نیا فاصلہ پیدا نہ کرو، اور کوئی پاگل بھی تو ہو سکتا ہے، اس قدر پیار سے دیکھا نہ کرو، کوئی پاگل بھی تو ہو سکتا ہے، اس قدر پیار سے دیکھا نہ کرو، اور میں ضروری ہوں تو چاہو مجھ کو، درمیاں کون ہے سوچا نہ کرو، میں ضروری ہوں تو چاہو مجھ کو، درمیاں کون ہے سوچا نہ کرو، اور میں یہ سنیے، میں اندھیروں میں بھی رہ سکتا ہوں، گھر میں مانگے کا اجالا نہ کرو، میں اندھیروں میں بھی رہ سکتا ہوں، گھر میں مانگے کا اجالا نہ کرو، جل رہا ہوں نہ بجھاؤ مجھ کو، روشنی ہے تو اندھیرا نہ کرو، جل رہا ہوں نہ بجھاؤ مجھ کو، روشنی ہے تو اندھیرا نہ کرو، اور در و دیوار بناتے رہو گھر ہونے تک، در و دیوار بناتے رہو گھر ہونے تک، رات کو رات ہی کہنا ہے سحر ہونے تک، رات کو رات ہی کہنا ہے سحر ہونے تک، تجربے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے، تجربے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے، میں نے دیکھا ہے بگولوں کو شجر ہونے تک، میں نے دیکھا ہے بگولوں کو، اور یہ شعر دیکھیے کہ جیسا میں ہوں مجھے ویسا نہیں رہنے دیتا، جیسا میں ہوں مجھے ویسا نہیں رہنے دیتا، مجھ کو ایک شخص اکیلا نہیں رہنے دیتا، اور وہ جو پرچھائی پہنتا ہے عداوت والی، میری پوشاک کو اجلا نہیں رہنے دیتا، وہ جو پرچھائی پہنتا ہے عداوت والی، میری پوشاک کو اجلا، اور جس کی دیوار پہ مہتاب اتارے میں نے، جس کی دیوار پہ مہتاب اتارے میں نے، وہ میرے گھر میں اجالا نہیں رہنے دیتا، جس کی دیوار پہ مہتاب اتارے میں نے، وہ میرے گھر میں اجالا نہیں رہنے دیتا، اور چھین کر میرے شب و روز لیے جاتا ہے، کوئی ہے جو مجھے میرا نہیں رہنے دیتا، چھین کر میرے شب و روز لیے جاتا ہے، کوئی ہے جو مجھے میرا نہیں رہنے دیتا، اور دھوپ اور چھاؤں کے پیوند لگے ہیں مجھ میں، دھوپ اور چھاؤں کے پیوند لگے ہیں مجھ میں، زخم دیتا ہے کوئی کوئی دعا دیتا ہے، زخم دیتا ہے کوئی کوئی دعا دیتا ہے، کوئی دعا دیتا ہے، مجھ سے ملتا ہے وہ لیکن نہیں ملتا مجھ سے، ساتھ رہتا ہے مگر مجھ کو بھلا دیتا ہے، مجھ سے ملتا ہے وہ لیکن نہیں ملتا مجھ سے، ساتھ رہتا ہے۔ اور ایک شعر عرض کرتا ہوں، آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ چراغوں کو سکھاتا ہے اجالوں کے ہنر، اور پھر خود انہیں جلنے کی سزا دیتا ہے، وہ چراغوں کو سکھاتا ہے اجالوں کے ہنر، اور پھر خود انہیں، اور میں اسی زندہ قبیلے کا نمائندہ ہوں، میں اسی زندہ قبیلے کا نمائندہ ہوں جو اجالوں کے لیے خود کو جلا دیتا ہے، میں اسی زندہ قبیلے کا نمائندہ ہوں جو اجالوں کے لیے خود کو جلا دیتا ہے۔ آخری شعر عرض کر رہا ہوں، آپ کے عرض کرتا ہوں کہ میری تہذیب کا باشندہ نہیں ہے وہ شخص،
मेरी तहजीब का बाशिंदा नहीं है वो शख्स जो दरख्तों से परिंदों को उड़ा देता है। लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है, शायरी सच बोलती है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शायरी सच बोलती है सरफराज आबिदी के साथ। कलाम शायर बज़बान शायर जनाब जाज़िब कुरैशी साहब आपने समाअत फरमाया। मुझ में लिखे हुए सब अक्स मिटा देता है, मुझ में लिखे हुए सब अक्स मिटा देता है, तेरा चेहरा मुझे आईना बना देता है। मैं उसी ज़िंदा कबीले का नुमाइंदा हूँ, मैं उसी ज़िंदा कबीले का नुमाइंदा हूँ जो उजालों के लिए ख़ुद को जला देता है। मेरी तहजीब का बाशिंदा नहीं है वो शख्स, मेरी तहजीब का बाशिंदा नहीं है वो शख्स जो दरख्तों से परिंदों को उड़ा देता है। शायरी सच बोलती है। प्रोफेसर जाज़िब कुरैशी साहब साहिब इकराम, नामवर शायर, मुमताज़ व मकबूल शायर, मुअल्लिम, कॉलम निगार, तनकीद निगार। जनाब प्रोफेसर जाज़िब कुरैशी साहब की आज बरसी है। तीसरी बरसी के मौके पर इनकी याद ताज़ा की जा रही है। अल्लाह ताला बरीक़ रहमत फरमाए। फरमा गए कि कितने नादान हैं वो अहले मोहब्बत जाज़िब, कितने नादान हैं वो अहले मोहब्बत जाज़िब, जो हर एक बात मोहब्बत के सिवा भूल गए। कितने नादान हैं वो अहले मोहब्बत जाज़िब, जो हर एक बात मोहब्बत के सिवा भूल गए। शायरी सच बोलती है। जनाब जाज़िब कुरैशी साहब ने अपने एक कलाम में फरमाया कि दिल के ज़ख्म जलते हैं, दिल के ज़ख्म जलने दो, दिल के ज़ख्म जलते हैं, दिल के ज़ख्म जलने दो, हमको ठोकरें खाकर आप ही संभलने दो। दिल के ज़ख्म जलते हैं, दिल के ज़ख्म जलने दो, हमको ठोकरें खाकर आप ही संभलने दो। रोशनी फसीलों को तोड़कर भी आएगी, रोशनी फसीलों को तोड़कर भी आएगी, रात की स्याही को करवटें बदलने दो। साहिबां की ख्वाहिश में एक सफ़र हूँ सहरा का, साहिबां की ख्वाहिश में एक सफ़र हूँ सहरा का, जिस्म जाँ पिघलते हैं, जिस्म जाँ पिघलने दो। पत्थरों की चोटों से आईनों न घबराओ, पत्थरों की चोटों से आईनों न घबराओ, हादसों के आंगन में ज़िंदगी को पलने दो। गम की धूप में जलकर रह गई हर एक छाँव, गम की धूप में जलकर रह गई हर एक छाँव, हमको अपनी चाहत के साए साए चलने दो। दिल के ज़ख्म जलते हैं, दिल के ज़ख्म जलने दो, हमको ठोकरें खाकर आप ही संभलने दो। शायरी
सच बोलती है जनाब प्रोफेसर जाजिब कुरैशी साहब। ख़ानदानी नाम मोहम्मद साबिर, वल्दियत मोहम्मद अफजल शेख, कलमी नाम जाजिब कुरैशी। आज प्रोफेसर जाजिब कुरैशी साहब की तीसरी बरसी है। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए। फरमा गए कि सहरा में कोई साया दीवार तो देखो, सहरा में कोई साया दीवार तो देखो, ऐ हम सफ़रो धूप के उस पार तो देखो। सहरा में कोई साया दीवार तो देखो, ऐ हम सफ़रो धूप के उस पार तो देखो। जलता हूँ अंधेरों में के चमके कोई चेहरा, जलता हूँ अंधेरों में कि चमके कोई चेहरा। मौसम है अदावत के मगर प्यार तो देखो। और दफ्तर की थकन ओढ़ के तुम जिससे मिले हो, दफ्तर की थकन ओढ़ के तुम जिससे मिले हो, उस शख्स के ताज़ा लबो रुखसार तो देखो। क्यों मांग रहे हो किसी बारिश की दुआएं, क्यों मांग रहे हो किसी बारिश की दुआएं, तुम अपने शिकस्ता दरो दीवार तो देखो। कल शाम वो तन्हा था समंदर के किनारे, कल शाम वो तन्हा था समंदर के किनारे। क्या सोच रहे हो कोई अखबार तो देखो। आँखें हैं कि ज़ख्मी है बदन है कि शिकस्ता, आँखें हैं कि ज़ख्मी है बदन है कि शिकस्ता। आज शोबे सफ़र हूँ मेरी रफ्तार तो देखो। सहरा में कोई साया दीवार तो देखो, ऐ हम सफ़रो धूप के उस पार तो देखो। शायरी सच बोलती है जनाब प्रोफेसर जाजिब कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया अज़मत बारी भाई पड़ोस से उस्ताद नुसरत ग्वालियारी साहब के फ़र्जंद जनाब अज़मत बारी भाई। खुश आमदीद, जीते रहिए सर। जनाब जाजिब कुरैशी साहब फरमा गए कि वो मेरी जान था लेकिन उसे जाना था कहीं, वो मेरी जान था लेकिन उसे जाना था कहीं। वो जो होता मुझे सहरा नहीं रहने देता, वो मेरी जान था लेकिन उसे जाना था कहीं। वो जो होता मुझे सहरा नहीं रहने देता। शायरी सच बोलती है जनाब जाजिब कुरैशी साहब। जनाब जाजिब कुरैशी साहब का मज़ामीन का इंतखाब तख्लीकी आवाज़ भी शाया हुआ और साथ साथ इनके दीगर मजमूआजात जिनके नाम आपके गोशगुजार किए गए। सामीन इकराम मोहम्मद साबिर तखल्लुस जाजिब, कलमी नाम जाजिब कुरैशी साहब। 3 अगस्त 1939 और बाज़ जगहों पर 1940
کلکتہ میں پیدا ہوئے، لیکن ان کا آبائی وطن لکھنؤ رہا۔ ان کے والد محمد افضل صاحب پرنسپل سپروائزر کی حیثیت سے گورنمنٹ پریس کلکتہ میں ملازم تھے۔ جاذب قریشی صاحب کی عمر 5 برس تھی کہ ان کے والد رحلت فرما گئے۔ بہرحال المختصر جاذب قریشی صاحب پہلے لاہور تشریف لے آئے اور پھر اس کے بعد 1962 میں کراچی آئے۔ جامعہ کراچی سے 1968 میں ایم اے پاس کیا۔ تعلیم و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو کر سرکاری کالجز کراچی سندھ میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ ادبی اور صحافتی خدمات کے حوالے سے بھی انہوں نے نمایاں مقام حاصل کیا۔ بحیثیت سب ایڈیٹر 10 برس تک جنگ میں رہے، اخبار جنگ، اور کراچی میں گیسوئے ادب سنوارتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نقش، 7 رنگ، نگارش، نمکدان اور مختلف اداروں سے بھی وابستگی رہی۔ آپ کی تصنیفات میں تخلیقی آواز کے عنوان سے 25 برسوں کے درمیان لکھے ہوئے تنقیدی مجموعوں کا انتخاب شائع ہوا۔ اس میں 6 کتابیں شامل ہیں۔ پہچان کے نام سے 50 برس کی شاعری کے مجموعوں کا مجموعہ شائع ہوا۔ اکیس اور 22 جون کی درمیانی شب سن 2021 طویل علالت کے بعد کراچی میں رحلت فرمائی۔ عزیز آباد کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ فرما گئے کہ اس کا لہجہ کتاب جیسا ہے، اس کا لہجہ کتاب جیسا ہے اور وہ خود گلاب جیسا ہے۔ اس کا لہجہ کتاب جیسا ہے اور وہ خود گلاب جیسا ہے۔ دھوپ ہو چاندنی ہو بارش ہو، دھوپ ہو چاندنی ہو بارش ہو، ایک چہرہ کہ خواب جیسا ہے۔ بے ہنر شہرتوں کے جنگل میں، بے ہنر شہرتوں کے جنگل میں سنگ بھی آفتاب جیسا ہے۔ بھول جاؤ گے خال و خد اپنے، بھول جاؤ گے خال و خد اپنے، آئینہ بھی سراب جیسا ہے۔ وصل کے رنگ بھی بدلتے تھے، وصل کے رنگ بھی بدلتے تھے، ہجر بھی انقلاب جیسا ہے۔ یاد رکھنا بھی تجھ کو سہل نہ تھا، یاد رکھنا بھی تجھ کو سہل نہ تھا، بھولنا بھی عذاب جیسا ہے ستارہ بے ستارہ ہے آسماں تجھ بن، بے ستارہ ہے آسماں تجھ بن، اور سمندر سراب جیسا ہے۔ اس کا لہجہ کتاب جیسا ہے اور وہ خود گلاب جیسا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب پروفیسر جاذب قریشی صاحب، اللہ تعالیٰ طریق رحمت فرمائے۔ 3ری برسی ہے جاذب قریشی صاحب کی۔ جاذب قریشی صاحب فرما گئے کہ مٹی میں ایک ستارہ گرفتار دیکھنا، مٹی میں ایک ستارہ گرفتار دیکھنا، مجھ کو فصیل جسم کے اس پار دیکھنا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب پروفیسر جاذب قریشی صاحب۔ جناب پروفیسر جاذب قریشی صاحب اپنے کلام میں فرما گئے کہ چہروں پر لکھا ہے کوئی اپنا نہیں ملتا، چہروں پر لکھا ہے کوئی اپنا نہیں ملتا، کیا شعر ہے ایک شخص بھی جھوٹا نہیں ملتا،
چہروں پر لکھا ہے کوئی اپنا نہیں ملتا، کیا شہر ہے ایک شخص بھی جھوٹا نہیں ملتا، چاہت کی قبا میں تو بدن اور جلیں گے، چاہت کی قبا میں تو بدن اور جلیں گے، صحرا کے شجر سے کوئی دریا نہیں ملتا، میں جان گیا ہوں تیری خوشبو کی رقابت، میں جان گیا ہوں تیری خوشبو کی رقابت، تو مجھ سے ملے تو غم دنیا نہیں ملتا، میں اپنے خیالوں کی تھکن کیسے اتاروں، میں اپنے خیالوں کی تھکن کیسے اتاروں، رنگوں میں کوئی رنگ بھی گہرا نہیں ملتا، اور ڈوبے ہوئے سورج کو سمندر سے نکالو، ڈوبے ہوئے سورج کو سمندر سے نکالو، ساحل کو جلانے سے اجالا نہیں ملتا، چہروں پر لکھا ہے کوئی اپنا نہیں ملتا، کیا شہر ہے ایک شخص بھی جھوٹا نہیں ملتا، شاعری سچ بولتی ہے۔ پروفیسر جاذب قریشی صاحب، آئیے پروفیسر جاذب قریشی صاحب نے اپنے رحمت کدے یعنی دولت کدے سے ہی گھر بیٹھے بذریعہ ویڈیو اپنی کچھ شاعری نظریں سامعین فرمائیے، سماعت فرمائیے پروفیسر جاذب قریشی صاحب کا ایک ویڈیو کلپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جاذب قریشی کر رہا ہوں۔ یہ غزل ہے میری پرانی، جنید میرے بیٹے نے اس وقت فرمائش کی کہ انہیں سنائی جائے اور ان کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچے، میں عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے کہ ہمارے عکس ہم جیسے نہیں ہیں، ہمارے عکس ہم جیسے نہیں ہیں کہ آئینے بھی سچ کہتے نہیں، ہمارے عکس ہم جیسے نہیں ہیں کہ آئینے بھی سچ کہتے نہیں ہیں، اور مجھے رہنا ہے تازہ تجربوں میں، مجھے رہنا ہے تازہ تجربوں میں، پرانے خواب تو میرے رہے ہیں، پرانے خواب تو میرے نہیں ہیں، اور شعر سنیے کہ اڑانیں تازہ رکھتی ہیں بدن کو، سبحان اللہ، اڑانیں تازہ رکھتی ہیں بدن کو، پرندے دھوپ میں جلتے نہیں ہیں، اڑانیں تازہ رکھتی ہیں بدن کو، سبحان اللہ، اڑانیں تازہ رکھتی ہیں بدن کو، اڑانیں تازہ رکھتی ہیں بدن کو، دھوپ میں جلتے نہیں ہیں، پرندے دھوپ میں جلتے نہیں ہیں۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ تم اپنے پیرہن کے رنگ دیکھو، تم اپنے پیرہن کے رنگ دیکھو کہ چمکیلے تو ہیں گہرے نہیں ہیں، چمکیلے تو ہیں، لہو زخموں کا پاپوش سفر ہے، لہو زخموں کا پاپوش سفر ہے کہ ننگے پاؤں ہم چلتے نہیں ہیں، لہو زخموں کا پاپوش سفر ہے، کیا کہنے ہیں، ننگے پاؤں ہم چلتے نہیں ہیں، کہ ننگے پاؤں ہم چلتے نہیں ہیں۔ اور جو چہرے خوبصورت لگ رہے ہیں، جو چہرے خوبصورت لگ رہے ہیں، ارے وہ پتھر ہیں، وہ آئینے نہیں ہیں، خوبصورت لگ رہے ہیں، کاسمیٹک لائف ہے نا، خوبصورت لگ رہے ہیں، وہ پتھر ہیں، وہ آئینے نہیں ہیں، کیا کہنے، وہ آئینے نہیں، کیا کہنے جائے صاحب، واہ 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 واہ، پتھر ہیں، وہ آئینے نہیں ہیں۔ اور تیری انگڑائی کا اسلوب الگ ہے، کبوتر مل کے یوں اڑتے نہیں ہیں۔ اور یہ شعر سنو
कि तेरी यादों के वो मंजर है मुझमें, तेरी यादों के वो मंजर है मुझमें कि जल उठे तो फिर बुझते नहीं हैं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, तेरी यादों के वो मंजर है मुझमें के जल उठते हैं तो कि जल उठे हैं तो फिर बुझते नहीं हैं। मुझे जिंदा समाज चाहिए है, वाह, मुझे जिंदा समाज चाहिए है। कि पत्थर तो मुझे सुनते नहीं है। क्या वाह कहने, वाह वाह क्या वाह कहने। वाह वाह, मुझे जिंदा समाज चाहिए है के पत्थर तो सुनते नहीं है, सुनते नहीं हैं। कि अर्ज करता हूँ मुझे सुनते नहीं। किसी जमाने में अथर ने इस पर बेइंतहा दाद दी थी और कहा था ये आज तक का बेहतरीन शेर तुमने दाखिल लिख दिया। इसे सुनाता हूँ कि हमारी आदतें हैं वक्त जैसी, हमारी आदतें हैं वक्त जैसी। वाह बिछड़ जाए तो फिर मिलते नहीं हैं। हाय वाह हाय वाह हाय। वाह 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 वाह, हमारी आदतें क्या भाई, हमारी आदतें हैं वक्त जैसी। जैसी, बिछड़ जाए तो फिर मिलते नहीं हैं। क्या कहने, वाह वाह, जाए तो फिर मिलते क्या कहने, वाह वाह वाह, हमारे अक्स हम जैसे नहीं हैं कि आईने भी क्या कहने, वाह 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 वाह, सच कहते हैं। वाह वाह वाह, नहीं, जो चेहरे खूबसूरत तक रहे हैं वो पत्थर आईने नहीं हैं। मायने नहीं है। कलाम शायर बदबान शायर जनाब प्रोफेसर जाज़िब कुरैशी आपने समाअत फरमाया। आज जाज़िब कुरैशी साहब की बरसी है, अल्लाह ताला तरीक़ रहमत फरमाए। कुछ यादें बस यादें रह जाती हैं, अल्लाह ताला मरहूमीन को तरीक़ रहमत फरमाए। प्रोफेसर जाज़िब कुरैशी साहब का एक और क्लिप समाअत फरमाइए। शोरा इकराम की एक महफिल का ये क्लिप आपकी समाअतों की नज़र प्रोफेसर जाज़िब कुरैशी साहब। अंधेरों के वार देखता हूँ, मैं अंधेरों के वार देखता हूँ और खुद को शिकार देखता हूँ। अंधेरों के वार देखता हूँ और खुद को शिकार देखता हूँ। शिकार देखता हूँ। कोई आसेब इधर से गुजरा है, आईनों पर गुबार बाहर देखता हूँ। वाह 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 वाह, कोई आसेब इधर से गुजरा है, आईनों पर गुबार देखता कोई हूँ। वाह आसेब वाह इधर वाह से वाह, गुजरा है, आईनों पर गुबार देखता हूँ और झूठ के पाँव छू रहे हैं लोग। क्या अच्छा मित्र है जाजिब साहब, वाह वाह वाह। झूठ के पाँव छू रहे हैं लोग। अरे सच को बेइख्तियार, वाह वाह वाह, झूठ के पाँव छू रहे हैं लोग। सच को बेख्तियार देखता हूँ। देखता हूँ और मेरे दुख तेरी दस्तरस में है। तेरा इख्तियार, वाह 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 वाह, मैं तेरा इख्तियार देखता हूँ, मैं तेरा इख्तियार देखता हूँ, मैं तेरा इख्तियार देखता हूँ। प्यास प्यास बुझती नहीं, प्यास बुझती नहीं। इन आँखों की आप तो बेशुमार देखता हूँ। बहुत अच्छा शेर है जाहिर साहब, वाह 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 वाह। आप तो बेशुमार बेशुमार देखता हूँ और दश्त में रास्ता बनाते हुए मैं समंदर के पार, मैं समंदर के पार देखता हूँ। आखिरी शेर के इस्तेबाक एक तवील दर्जा है, इस्तेबाक एक तवील दरिया है। ये जो मैं रेखदार देखता हूँ, अच्छा है। इसके बाद एक तवील दरिया है, ये जो मैं रेखदार देख, तवील दरिया है। ये जो मैं रेखदार, ये जो मैं रेखदार देखता हूँ, कोई आपसे गुजरा है, आईनों पर गुबार देखता। बहुत अच्छा शेर। कलाम शायर बदबान शायर जनाब प्रोफेसर
جاذب قریشی صاحب آپ نے سماعت فرمایا۔ آج پروفیسر جاذب قریشی صاحب کی تیسری برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ یاد رفتگاہ میں علامہ طالب جوہری صاحب، پروفیسر جاذب قریشی صاحب اور شہید امجد صابری صاحبان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ 22 جون سن 2024 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے۔ مٹی میں ایک ستارہ گرفتار دیکھنا۔ جاذب قریشی صاحب فرما گئے کہ مٹی میں ایک ستارہ گرفتار دیکھنا، مجھ کو فصیل جسم کے اس پار دیکھنا، ایک وحشت خیال میں گم ہے میری صدا، ایک وحشت خیال میں گم ہے میری صدا، زنجیر ٹوٹ جائے تو جھنکار دیکھنا، اور تازہ سماعتوں کے خریدار ہی نہیں، تازہ سماعتوں کے خریدار ہی نہیں، جاذب ہمارے مصر کا بازار دیکھنا، مٹی میں ایک ستارہ گرفتار دیکھنا، مجھ کو فصیل جسم کے اس پار دیکھنا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب پروفیسر جاذب قریشی صاحب، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ فرمایا کہ کسی کی آواز نے دریا کو سفر میں رکھا، کس کی آواز نے دریا کو سفر میں رکھا، کون پیاسا ہے جو صحرا میں صدا دیتا ہے، آئیے پروفیسر جاذب قریشی صاحب کی دختر حنا قریشی صاحبہ کی آواز میں پروفیسر جاذب قریشی صاحب کا لکھا ہوا نعتیہ کلام پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ پروفیسر جاذب قریشی صاحب کو غریق رحمت فرمائے اور حنا قریشی دختر نیک اختر آپ کو سلامت رکھے۔ پروفیسر جاذب قریشی صاحب کا نعتیہ کلام پروفیسر جاذب قریشی صاحب کی دختر نیک اختر محترمہ حنا قریشی کی آواز آپ کی سماعتوں کے سپرد۔ پڑھتا ہوں آسمان و زمین کی نگارشات، پڑھتا ہوں آسمان و زمین کی نگارشات، ایک تیری ذات میں سمٹ آئی ہے کائنات، ایک تیری ذات میں سمٹ آئی ہے کائنات، دیکھوں تو آدمی
सोचो तो आसमां से ज़मीं का है इर्तिबात, सोचो तो आसमां से ज़मीं का है इर्तिबात। एक तेरी ज़ात में सिमट आई है कायनात, एक तेरी ज़ात में सिमट आई है कायनात। सब अक्स तेरी रोशनियों के सफीर है, रोशनियों के सफीर है। सब अक्स तेरी रोशनियों के सफीर है, हर अहद के शऊर में जिंदा है तेरी ज़ात, हर अहद के शऊर में जिंदा है तेरी ज़ात। एक तेरी ज़ात में सिमट आई है कायनात, एक तेरी ज़ात में सिमट आई है कायनात। मैं अपना ख्वाब इश्क तेरे पास लाऊंगा, तेरे पास लाऊंगा। मैं अपना ख्वाब इश्क तेरे पास लाऊंगा, तेरे सिवा कोई नहीं समझेगा मेरी बात, तेरे सिवा कोई नहीं समझेगा मेरी बात। एक तेरी ज़ात में सिमट आई है कायनात, एक तेरी ज़ात में सिमट आई है कायनात, एक तेरी ज़ात में सिमट आई है कायनात। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाह हिना तवाब बिनते जनाब प्रोफेसर जाज़िब कुरैशी साहब। जाज़िब कुरैशी साहब का नाते कलाम। पढ़ता हूँ आसमान व ज़मीं की निगारिशात, 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 एक तेरी ज़ात में सिमट आई है कायनात। सुभान अल्लाह। जीती रहिए हिना, सलामत रहिए और अल्लाह ताला जनाब प्रोफेसर जाज़िब कुरैशी साहब को ग़रीक़ रहमत फरमाए। आमीन इलाही आमीन। प्रोग्राम शायरी सच बोलती है कराची पाकिस्तान से पेश किया जा रहा है। याद रफ्तगा में जनाब अल्लामा तालिब जौहरी साहब की बरसी के मौके पर उनकी याद ताज़ा की गई। अमजद साबरी भाई को याद किया गया और प्रोफेसर जाज़िब कुरैशी साहब 22 जून बरसी के मौके पर याद रफ्तगा में उनकी याद ताज़ा की गई। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शायरी सच बोलती है, सरफराज आबिदी के साथ। रात को सफर करने से पहले ये यकीन कर लें कि आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स, बैकलाइट्स और इंडिकेटर्स सही और दुरुस्त हालत में है। हेडलाइट्स की गलत एडजस्टमेंट आपकी और दूसरों की ड्राइविंग के लिए खतरनाक हो सकती है, लिहाजा इनको दुरुस्त रखें। हाई बीम का इस्तेमाल सामने से आने वालों के लिए परेशानी और मुश्किलात का बाइस बनता है, लिहाजा अपनी लाइट्स
लो बीम पर रखें। गैर जरूरी लाइट्स और गाड़ी की हेडलाइट्स के ऊपर रंगीन कागज का इस्तेमाल दूसरों के लिए बाइस कोफ्त है। ये तुम कहाँ से सड़क पार कर रहे हो? इस तरह तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। सड़क सिर्फ ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करें। ट्रैफिक कवानीन पर अमल हुकूकुल इबाद की बचा आवरी है। हमें आपकी जिंदगी अजीज है। आपकी खिदमत के लिए कोशा। ट्रैफिक पुलिस कराची। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और हम अपने मुस्तकबिल को ट्रैफिक हादसात से महफूज रखने के लिए पुरअज़्म हैं। अब तुम बहुत अच्छी ड्राइविंग कर लेती हो। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि अब तुम रुकने, आहिस्ता होने, मुड़ने और लेन बदलने से पहले इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करती हो। अपने बच्चों को ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी के उसूलों से रोशनास कराएं। मूसा भाई क्या बाइक पे बाहर जा रहे हैं? क्यों, क्या कुछ मंगवाना है? नहीं भाई, आप ये हेलमेट भूल के जा रहे थे। जीती रहो बहना, अच्छा किया हेलमेट याद दिला दिया, वरना की गुंजाइश ही न रहे। न चालान, न सर पे चोट लगने का खतरा और सफर भी महफूज। हमें आपकी जिंदगी अजीज है। आपकी खिदमत के लिए कोशा। ट्रैफिक पुलिस कराची। थोड़ी सी गफलत किसी की मौत या उम्र भर की माजूरी का सबब हो सकती है। मूसा भाई क्या बाइक पे बाहर जा रहे हैं? क्यों, क्या कुछ मंगवाना है? नहीं भाई, आप ये हेलमेट भूल के जा रहे थे। जीती रहो बहना, अच्छा किया हेलमेट याद दिला दिया, वरना की गुंजाइश ही न रहे। न चालान, न सर पे चोट लगने का खतरा और सफर भी महफूज। जलती हुई सिगरेट या कूड़ा करकट सड़क पर ना फेंकिए। This message is brought to you by Sindh Police। मोटरसाइकिल पर सफर करने वाली तमाम खवातीन महफूज सफर के लिए हमेशा अपने मलबूसात समेट कर एहतियात से बैठें। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं हूँ सारा जावेद और मैं हूँ मलाइका जावेद। ट्रैफिक कानून पर अमल करते रहिए और सुनते रहिए। शायरी सच बोलती है, सरफराज आबिदी के साथ। फैंसी नंबर प्लेट इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है। गाड़ी पर हमेशा गवर्नमेंट से मंजूर शुदा नंबर प्लेट आवेजा करें। आपकी खिदमत के लिए कोशा। ट्रैफिक पुलिस कराची। पैदल चलने वाले और सड़क पार करने वाले बच्चे, बूढ़े और खवातीन के हुकूक का ख्याल रखें। सड़क अबूर करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग या बालाई गुजरगाह का इस्तेमाल करें। जरा सोचिए, गलत ड्राइविंग पर लोग आपके बारे में क्या तासरात रखते हैं। तेज रफ्तारी किसी बड़े हादसे का पेश खेमा हो सकती है, एहतियात करें। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तनवीर हजारा। ट्रैफिक कवानीन पे अमल करते रहिए और सुनते रहिए। शायरी सच बोलती है, सरफराज आबिदी के साथ। शायरी सच बोलती है, आप अहबाब को खुशामदीद कहते हैं। 11:50 प्रोग्राम शायरी सच बोलती है याद रफ्तगा में प्रोफेसर जाज़िब कुरैशी साहब के कलाम पेश किए जा रहे हैं। आपने मोहतरमा हिना कुरैशी बिनते प्रोफेसर जाज़िब कुरैशी की आवाज़ में नाते कलाम समात फरमाया। जाज़िब कुरैशी साहब का लिखा हुआ। जज़ाकल्लाह, सलामत रहिए हिना। प्रोफेसर जाज़िब कुरैशी साहब की आज बरसी है। फरमा गए कि जैसा मैं हूँ मुझे वैसा नहीं रहने देता, जैसा मैं हूँ मुझे वैसा नहीं रहने देता, मुझको एक शख्स अधूरा नहीं रहने देता। जैसा मैं हूँ मुझे वैसा नहीं रहने देता, मुझको एक शख्स अधूरा नहीं रहने देता। उसकी पोशाक में सब रंग मुलाकात के हैं। उसकी पोशाक में सब रंग मुलाकात के हैं, वो कभी मुझको अकेला नहीं रहने देता।
جس کی دیوار پر مہتاب اتارے میں نے، جس کی دیوار پر مہتاب اتارے میں نے، وہ میرے گھر میں اجالا نہیں رہنے دیتا۔ پہلے وہ دشت سفر میں مجھے خود بھیجتا ہے، پہلے وہ دشت سفر میں مجھے خود بھیجتا ہے، پھر کسی پیڑ میں سایہ نہیں رہنے دیتا۔ مجھ کو معلوم ہے پرواز کی لذت یارو، مجھ کو معلوم ہے پرواز کی لذت یارو، میں تو پنجرے میں پرندہ نہیں رہنے دیتا۔ وہ میری جان تھا لیکن اسے جانا تھا کہیں، وہ میری جان تھا لیکن اسے جانا تھا کہیں، وہ جو ہوتا مجھے صحرا نہیں رہنے دیتا۔ جیسا میں ہوں مجھے ویسا نہیں رہنے دیتا، مجھ کو ایک شخص ادھورا نہیں رہنے دیتا۔ اس کی پوشاک میں سب رنگ ملاقات کے ہیں، وہ کبھی مجھ کو اکیلا نہیں رہنے دیتا۔ جس کی دیوار پر مہتاب اتارے میں نے، وہ میرے گھر میں اجالا نہیں رہنے دیتا۔ پہلے وہ دشت سفر میں مجھے خود بھیجتا ہے، پھر کسی پیڑ میں سایہ نہیں رہنے دیتا۔ مجھ کو معلوم ہے پرواز کی لذت یارو، میں تو پنجرے میں پرندہ نہیں رہنے دیتا۔ وہ میری جان تھا لیکن اسے جانا تھا کہیں۔ وہ میری جان تھا لیکن اسے جانا تھا کہیں، وہ جو ہوتا مجھے صحرا نہیں رہنے دیتا۔ جیسا میں ہوں مجھے ویسا نہیں رہنے دیتا، مجھ کو ایک شخص ادھورا نہیں رہنے دیتا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ پروفیسر جاذب قریشی صاحب، تیسری برسی کے موقع پر ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے اور اپنے جواہر رحمت میں تمام مرحومین مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ فرمایا جاذب قریشی صاحب نے کہ تازہ موسم نیا منظر آیا، تازہ موسم نیا منظر آیا، تو عجب رنگ پہن کر آیا۔ تازہ موسم نیا منظر آیا، تو عجب رنگ پہن کر آیا۔ دشت کی پیاس بجھانی تھی مجھے، دشت کی پیاس بجھانی تھی مجھے، میری آنکھوں میں سمندر آیا۔ تو جو آیا تو مجھے ایسا لگا، تو جو آیا تو مجھے ایسا لگا، پھول پہنے ہوئے خنجر آیا۔ لوگ پتھر کا بنا دیں گے مجھے، لوگ پتھر کا بنا دیں گے مجھے، میں اگر خواب سے باہر آیا۔ اور میری چھت پر کوئی آواز گری، میری چھت پر کوئی آواز گری، پھر کوئی زخمی کبوتر آیا۔ اپنے صحرا سے تیرے شہر کی سمت، اپنے صحرا سے تیرے شہر کی سمت، میں نئے خواب پہن کر آیا۔ اور مقتل شہر پر ٹھہر گیا، مقتل شہر پر ٹھہر گیا، میں نے جانا کہ میرا گھر آیا۔ تازہ موسم نیا منظر آیا، تو عجب رنگ پہن کر آیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ پروفیسر جاذب قریشی صاحب، 11:57 سامعین اکرام،
یاد رفتگاہ میں آج یاد تازہ کی گئی علامہ طالب جوہری صاحب، جاذب قریشی صاحب اور شہید امجد صابری بھائی کی 22 جون سن 2016 کراچی میں شہید کیے گئے. آئیے پروگرام کے آخر میں امجد صابری بھائی کی آواز میں کلام پیش خدمت ہے. جناب امجد فرید صابری بھائی یوم شہادت 22 جون 2016 میں شہید کیے گئے. جب وقت نظر